پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ اقتصادی عمل، ہر قسم کا ہمارے انسانی سماج سے جن جن چیزوں کا تعلق ہے وہ تمام کے تمام قرآن کریم اور اسلام میں موجود ہیں۔ اور آج اسی ایک موضوع کو لے کر اسلام اور میڈیکل سائنس ہم نے خاص طور پر فرمائش کی تھی حضرت مولانا جلال الدین صاحب سے کہ اس موضوع پر آپ خطاب فرمائیں، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو قبول فرمائی، اور بڑی تحقیق و تدقیق کے بعد انہوں نے اپنا یہ خطاب تیار فرمایا ہے، اور آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسلام اور میڈیکل سائنس۔ میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا صاحب کو تشریف لائیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ محترم صدر اجلاس، معزز مہمانان، موقر سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ شعراء کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ 3 آیتیں در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے رب العالمین کا تعارف ہے۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ رب العالمین کون، اس کا تعارف کرا رہے ہیں کہ رب العالمین کون ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔
والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے. اور آگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یہاں ایک عجیب و غریب نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے حضرت ابراہیم نے پہلے یوں کہا کہ رب العالمین وہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. اس کے بعد یہ کہنا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے. ایسا کیوں نہیں کہا کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے؟ یہ خطاب کا اسلوب، یہ کلام کا اسلوب بدلا کیسے؟ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی بیمار کرتا ہے. تو یہ کہنے کے بجائے کہ وہ مجھے بیمار کرتا ہے، جو کہ سیاق کا تقاضا تھا، اس سے عدول کر کے یہ کہنا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ در حقیقت دو بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ اساتذہ شاگردوں کو کبھی تادیباً مارتے ہیں، سزا دیتے ہیں. اب کچھ عرصے بعد شاگرد استاد سے ملتا ہے اور کہتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے مارا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ مارا تھا. یہ ایک تعبیر ہے. دوسری تعبیر یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے مار کھائی تھی. ظاہر ہے کہ دونوں تعبیروں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پہلی تعبیر میں استاذ کے اوپر اعتراض ہے کہ غلطی میری نہیں تھی، غلطی آپ کی تھی، آپ نے مجھے مارا تھا. لیکن یہ کہنا کہ میں نے مار کھائی تھی اپنے قصور کا اعتراف ہے کہ غلطی میری تھی، آپ مجھے مارنے میں حق بجانب تھے. تو یہ ادب کا ایک تقاضا تھا اور اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں برتا ہے کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں. تو پہلی بنیاد ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کا تعارف کراتے ہوئے ادب کو ملحوظ رکھا ہے. اور دوسرا بیس اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیماریوں کے بہت سارے اسباب کو انسان خود اپناتا ہے. بیماریوں کے بہت سارے اسباب انسان خود اپناتا ہے. بیماریاں لانے میں خود اس کا ہاتھ ہوتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ کی وسعت کے اندر یہ بات بھی داخل ہے. اب اگر آپ ایک حدیث پاک کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ مثلا انسان کا جو معدہ ہے یہ ایک مشقت طلب وظیفہ ادا کرتا ہے. اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ دباؤ پورے جسم انسانی کو ہلاکت کی کگار پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اسی وجہ سے اطباء نے کہا کہ المعدۃ بیت الداء، کہ معدہ یہ تمام بیماریوں کا گھر ہے. اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ پریشر نہ ڈالا جائے، ضرورت سے زیادہ دباؤ نہ ڈالا جائے. اب اس تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کہ انسان بہت ساری بیماریوں کو خود دعوت دیتا ہے، ان کے اسباب کو خود اپناتا ہے. یہ حدیث پاک حدیث اس طرح حدثنا ابو المغیرۃ قال حدثنا
سلیمان بن سلیم الکنانی قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكناني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن حسب آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائیں. میں نے سند کے ساتھ وہ حدیث بیان کر دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مقدام ابن مادی کرب الکندی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ ابن آدم پیٹ سے زیادہ برا برتن اور کوئی نہیں بھرتا. سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. جتنے بھی برتن وہ بھرتا ہے تمام برتنوں میں سب سے برا برتن وہ پیٹ ہے جس کو وہ بھرتا ہے. انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ چند لقمے کھا لے. حسب ابن آدم اکلات, چند لقمے کھا لے. یقمن صلبہ, جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں. اور اگر ضروری ہو جائے کھانا فإن كان لا محالة, تب بھی احتیاط برتے. فثلث لطعام, تو 1/3 کھانے کے لیے. وثلث لشراب, 1/3 پینے کے لیے. وثلث لنفسہ, اور 1/3 سانس کے لیے. اب یہ 3 چیزیں ہیں. اب ان 3 چیزوں کو ایک چیز سے بھر لے, ظاہر ہے کہ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا برتن انسان جو بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ. ضروری ہو جائے تو ایسا کرے. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مارکس جیسے عبقری جینیس شخص نے حیات کے جزئی مسئلے کو کس طرح ایک کلی مسئلہ بنا دیا. اس نے مقصد حیات شکم کو قرار دے دیا کہ انسانی زندگی کا مقصد صرف شکم پروری ہے, شکم پرستی ہے, جبکہ یہ زندگی کا ایک جزوی مسئلہ ہے, کلی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک دوسرے جینیس نے اس کے اس فلسفے کے اوپر نقد کرتے ہوئے یہ کہا, اقبال نے, اور شکم پروری اور شکم پرستی کے مہلک نتائج کو بیان کرتے ہوئے امت مسلمہ کے سامنے ایک پیغام رکھا ہے کہ دل کی آزادی, شہنشاہی, شکم سامان موت. کیا کہتا ہے کہ دل کی آزادی, شہنشاہی, شکم سامان موت, فیصلہ تیرا, تیرے ہاتھوں میں ہے, دل یا شکم. اگر شہنشاہی چاہیے تو دل کی آزادی کو قبول کر لے, اور اگر سامان موت پسند ہے تو شکم پروری پر لگ جا, شکم پرستی پر لگ جا. اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تجھے دل کی آزادی چاہیے, دل چاہیے, یا پھر شکم چاہیے. اب یہ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے. فاعلاتن 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 فاعلن, جو چاہے کرے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مارکس wasn't himself a Marxist. مارکسسٹ خود تھا ہی نہیں. نہ جانے اس نے انسانیت کو یہ عجیب و غریب پیغام کیسے دیا. حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ سب سے برا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ ہے, اور اس کو اس نے مقصد حیات قرار دے دیا. ایک جینیس آدمی سے یہ حرکت کیسے سرزد ہوئی؟ سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت نہ دے تو آدمی کا جینیس کام نہیں کرتا ہے. یہیں سے اسلام اور کمیونزم کے درمیان ایک خط فاصل کھینچ جاتا ہے کہ اسلام اور کمیونزم کے درمیان فرق کیا ہے. ممیز یہی حدیث پاک ہے کہ اسلام نام ہے
خوردن برائے زیستن کا، اور مارکسزم کمیونزم نام ہے زیستن برائے خوردن کا. یہ خط فاصل ہے اسلام اور کمیونزم کے درمیان. اسلام کہتا ہے کہ کھاؤ جینے کے لیے، اور کمیونزم کہتا ہے جیو کھانے کے لیے. گویا پیٹ کو بھرنا ایک شر ہے. آدمی کی صحت، آدمی کا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. تو ایک تو آدمی ضرورت سے زیادہ معدے کے اوپر زور ڈال دیتا ہے، اور بہت سارے امراض یہیں سے پیدا ہوتے ہیں. ایک دوسری حدیث اپنے سامنے رکھیں. جیسے انسان اپنے ماحول، اپنے ارد گرد کی فضا کی تلویثات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا، وہاں کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، بیمار پڑ جاتا ہے. تو بیماری کے اسباب اس نے خود مہیا کیے، اس لیے کہ اس نے اپنے گرد و پیش کی فضا کو پاک نہیں رکھا، اس نے اپنے ماحول کو نظیف نہیں رکھا. اور یہ ماحول کی آلودگی، ارد گرد کی فضا کی تلویثات، یہ بہت ساری بیماریاں لے کر کے آئیں جس سے جسم انسانی متاثر ہوا. اگر یہ حدیث پیش نظر ہو تو کتنا اچھا لگے. حدیث اس طرح. وان صالح ابن ابی حسان سمعت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ یقول ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافت کریم یحب الکرم جواد یحب الجود فنظفوا اوراہ قال افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود رواہ الترمذی فی کتاب الادب. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الادب کے اندر لائے ہیں. راوی سعید ابن مسیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے. آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، آپ کا گھر پاک ہونا چاہیے، آپ کا بستر پاک ہونا چاہیے، آپ کا صحن گھر کا جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے، گلیاں پاک ہونی چاہیے، ارد گرد کی فضا پاک رکھو. ان اللہ طیب یحب الطیب. اگر اسلام اینڈ ایکولوجی، اسلام اور ماحولیات کا اگر مطالعہ کیا جائے اور اس حدیث کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت مزہ آئے گا. ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ طیب ہے، پاک ہے، پاک چیز کو پسند کرتا ہے. نظیف ہے، صاف ستھرا ہے، صاف ستھری چیز کو پسند کرتا ہے. کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے. سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. اور آگے فرمایا گیا کہ تم لوگ اپنے صحنوں کو صاف رکھو. فنظفوا افنیتکم، اپنے صحنوں کو، فنا کی جمع افنیہ، جس کے معنی کی اگر توسیع کر لی جائے تو اس کے اندر آپ کا گھر، آپ کا باتھ روم، آپ کا بیڈ روم، آپ کی گلیاں، آپ کے محلے سارے سمٹ کر کے اس لفظ کی معنوی وسعت کے اندر آ جاتے ہیں. فنظفوا اوراہ قال افنیتکم، تم لوگ اپنے صحنوں کو پاک رکھو. بتائیے، جس مذہب کی اور جس دین کی بنیاد نظافت اور طہارت کے اوپر ہو، اس کے ماننے والوں کے محلے اتنے گندے ہوں. آج مسلمانوں کا ایک تلازمہ ہے کہ آدمی ان کی گلیوں میں پہنچ جائے اور گندگی دیکھ لے، فوراً ذہن میں یہ بات ابھرے گی کہ یہاں مسلمان بستے ہیں. گویا گندگی یہ آج کل کے مسلمانوں کا تلازمہ ہے. مسلمان ذہن میں آئے تو ان کے گندے محلے ذہن میں رقص کرنے لگتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافہ کریم یحب الکرم جواد یحب الجود فنظفوا اوراہ قال افنیتکم، اپنے صحنوں کو پاک رکھو. فنا کی جمع جو افنیہ ہے، اس کی وسعت کے اندر ساری چیزیں آ گئی. آپ کے گھر کا کونا کونا، آپ کی گلیاں، آپ کے محلے سب آ گئے. کیونکہ اگر یہ صفائی ملحوظ نہ رکھی جائے، یہ نظافت ملحوظ نہ رکھی جائے تو ظاہر ہے کہ انسان خود بیماریوں کو دعوت دے رہا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کلام کو جو موڑ دیا گیا ہے متعدی سے لازم کی طرف، اس کا فلسفہ یہ ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پیش نظر رہے
کہ انسان جب سو کر اٹھے تو اسے کیا کرنا چاہیے. حدیث پاک اس طرح وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ وراه احدكم من منامه فتوضا فليستنصر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه رواه البخاری فی کتاب بدء الخلق. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب بدء الخلق کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی نیند سے اٹھے تو وضو کرے اور وضو کرتے وقت اپنی ناک کو زور سے جھاڑے، اس لیے کہ شیطان خیشوم کے اوپر، اس کے خیشوم کے اوپر رات گزارتا ہے. جانتے ہیں تھروٹ کے حلق کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ لنکڈ ہیں 3 فیرنگس جو ہوتے. ایک تو نیسو فیرنگس ہے جس کو خیشوم بولتے ہیں، اور دوسرے اورو فیرنگس ہے، اور تیسرے لیرنگو فیرنگس ہے. یہ بندہ شیطان فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومٍ نیسو فیرنگس کے اوپر رات بتاتا ہے. اور مشہور ENT ڈاکٹر عبد الملک سے میں نے جب مشورہ کیا اس تعلق سے تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات بتائی کہ اس کی 2 وجہیں ہیں کہ شیطان یہیں پر رات گزارتا ہے. ایک تو یہ کہ جس میں انسانی کے جتنے منافذ ہیں وہ اکثر و بیشتر بند ہی رہتے ہیں. جتنے بھی منافذ ہیں جیسے منہ ہے اور دیگر منافذ ہیں وہ اکثر و بیشتر بند رہتے ہیں، لیکن یہ منفذین، یہ دونوں منافذ ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. تو جو منافذ کھلے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہیں وہ رات بتائے گا، اس لیے کہ جسم کے سارے منافذ اکثر و بیشتر بند ہی رہتے ہیں اور یہ منفذین ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، یہیں پر وہ رات گزارتا ہے. اور ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ یہ اوپننگ سے لے کر کے یہ جو ناک ہے، نوز ہے، اس کی اوپننگ سے لے کر اینڈنگ تک کا جو ایریا ہے، جو لوکیلٹی ہے، وہ در حقیقت بے حد سینسیٹیو ہے، بہت حساس ہے. جسم کے تمام عضو سے زیادہ یہ حصہ، یہ ایریا زیادہ حساس ہے اور اس کے تار ڈائریکٹ دماغ سے منسلک رہتے ہیں. عجیب و غریب حرکت کرتا ہے یہ بندہ کہ خیشوم کے اوپر ہی رات گزارتا ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومٍ. اس ٹکڑے کے اوپر ریسرچ ہونا ضروری ہے. اور ہومیوپیتھک کے جو ڈاکٹر ہیں، اسی طریقے سے ایلوپیتھک جو ہیں، اسی طریقے سے یونانی جو ڈاکٹر ہیں، ان کو اس جملے کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ. شیطان نیسو فیرنگس کے اوپر رات گزارتا ہے. اب کیا کرنا ہے آدمی کو؟ جب اٹھے تو وضو کرے، وضو کرنے کے بعد زور سے ناک کو جھاڑے. اطباء نے یہ کہا کہ اگر آدمی اپنی یہ ہیبٹ بنا لے، عادت بنا لے کہ وضو کرتے وقت دور تک پانی چڑھائے، جیسا کہ سنت ہے وضو کے اندر استنشاق، دور تک پانی چڑھانا اور پھر اس کے بعد زور سے ناک کو جھاڑنا، تو اس سے دماغ کی بہت ساری بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. استنشاق کے بعد استنثار کرنے سے آدمی پہلے استنشاق کرے، پانی کو ناک کے اعلی حصے تک چڑھائے، اس کے بعد استنثار کرے، اس کو زور سے جھٹکے. اس سے بہت ساری دماغی بیماریوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اور انسانی دماغ محفوظ کب رہتا ہے؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک ذہن کے سامنے رکھیں. حدیث اس طرح وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر رواہ البیہقی فی السنن الکبری وقال الالبانی ھذا حدیث صحیح. یہ روایت امام بیہقی اپنی حدیث کی کتاب سنن کبریٰ کے اندر لائیں اور راویہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے 2 چیزوں سے. ایک تو مسکر چیز آدمی استعمال نہ کرے، دوسرے مفتر استعمال نہ کرے. مسکر اور مفتر میں فرق ہے. مسکر کا مطلب ہوتا ہے انٹاکسیکیٹنگ، جو آدمی کے ذہن کو مخمور کر دے، آدمی کا ذہن قابو سے باہر ہو جائے، مسکر ہے. جیسے شراب ہے، گانجا ہے، افیون ہے، حشیش ہے، گرد ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مسکر کے دائرے میں آتی ہیں. منع کر دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسکر چیز سے منع کیا ہے. اچھا، آگے مفتر فرمایا جو انسان کو فطور میں ڈال دے.
انسان کا ذہن قابو میں رہتا تو ہے مگر ایک طریقے کی بے قراری، آدمی لسٹ لیس، اسی طریقے سے ایک لینگویشمنٹ کا احساس کرتا ہے، اس محلال کا نہیں ملتا تو پریشان رہتا ہے. اس دائرے میں مفطر کے بیڑی ہے، سگریٹ ہے اور دیگر چیزیں جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کے اوپر لکھا بھی رہتا ہے کہ یہ صحت کے لیے انجوریس ہے، صحت کے لیے یہ ہانیکارک ہیں، اسی طرح سے مضر ہیں، لیکن اس کے بعد بھی انسان اس کو استعمال کرتا ہے. تو مسکر کے ساتھ ساتھ مفطر چیزوں کے استعمال سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے. یہ جو آج کل ایڈورٹائزمنٹس آتے ہیں یہ کچھ نئے نہیں ہیں. ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ان تمام چیزوں سے ہمیں آگاہی دے دی ہے، ہمیں خبردار کر دیا ہے. آدمی کا ذہن صاف رہے، آدمی کا بدن صاف رہے، آدمی اپنے منافذ کو صاف رکھے، آدمی اپنے ارد گرد کی فضا کو، اس کے ماحول کو صاف رکھے. اور اگر ایسا نہیں کرتا تو سمجھو وہ بہت ساری بیماریوں کو خود دعوت دیتا ہے. وَإِذَا مریضوں کے اندر جو کلام کا اسلوب بدل گیا ہے اس میں یہ فلسفہ مضمر ہے. اب آدمی بیمار ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کرنا، کیا یہ توکل کے منافی ہے، تقدیر کے خلاف ہے؟ نہیں. دلیل یہ حدیث پاک. وان ابی خزامۃ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ارأیت رقا نسترقیها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقیها هل ترد من قدر اللہ شیئا قال هي من قدر اللہ. رواہ الترمذی فی کتاب الطب، رواہ ابو داؤد فی کتاب، حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطب کے اندر لڑ. ابو خزامہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ سوال یہ ہے اللہ کے رسول کہ ہم لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج و معالجہ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوا ان نتداوی بھی، وہ توقاتن نتقیہ، اور اس طریقے سے ہم بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، ہائیجینک اصولوں کو برتتے ہیں. تو کیا یہ توکل کے منافی ہے؟ کیا اس سے تقدیر متاثر ہوتی ہے یا تقدیر کے خلاف ہے؟ حل ترد من قدر اللہ شیئا، بیمار ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جانا کیا یہ توکل کے منافی ہے؟ کیا یہ تقدیر کے خلاف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ علاج و معالجہ کرنا، ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بھی تقدیر میں ہے. گویا کہ یہ تدبیر کرنا، علاج و معالجے کا راستہ ڈھونڈنا، ڈاکٹر کے پاس جانا، یہ تدبیر کرنا، در حقیقت یہ تدبیر بھی تقدیر میں داخل ہے، یہ توکل کے منافی نہیں ہے. آدمی جب بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس اس کو ضرور جانا چاہیے. گویا یہ بات معلوم ہوئی کہ علاج و معالجہ یہ تقدیر کے خلاف نہیں اور توکل کے منافی بھی نہیں ہے. بیمار ہو تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے. اب ہم یہ بتائیں گے کہ سب سے اعلیٰ طریقہ علاج کون سا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ طریقے علاج روحانی علاج، اس سے بڑا کوئی علاج نہیں. میری مراد روحانی علاج سے یہ نہیں ہے کہ نام نہاد عاملین اور جھوٹے باباؤں کے در پر جا کر دریوزہ گری کرنا اور وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو، اپنے وقت کو، اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو برباد کرنا. میری مراد روحانی علاج سے یہ نہیں ہے، بلکہ روحانی علاج سے میری مراد وہ طریقہ علاج ہے جو اس حدیث پاک میں ہے. حدیث اس طرح. وان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاة وداووا مرضاکم بالصدقہ واعدوا للبلاء الدعاء. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر وقال الالبانی هذا حدیث صحیح. علامہ البانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے اور یہ روایت معجم کبیر میں امام طبرانی لائے. میں نے پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کو بچاؤ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکات دے کر کے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر اپنے مالوں کی زکات نہیں ادا کرتا تو اس کا مال غیر محفوظ ہے. یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے جو بالکل مارکس کے فلسفے کے بالکل الگ ہے. حسنوا اموالکم بالزکات، زکات کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ رکھو.
محفوظ کرو. اس کا مطلب اگر آدمی اپنے مالوں کی زکات نہ نکالے تو اس کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے. اب اس میں طرح طرح کے جراثیم لگ جاتے ہیں. چور آئے لے کر چلے گئے, کوئی بڑی بیماری آ گئی, جہاں 10 روپیہ لگنا تھا وہاں 10 لاکھ روپیہ لگ گیا. تو حسنوا اموالکم بالزکات, اپنے مالوں کو زکات دے کر کے محفوظ کرو. یہ پہلا ٹکڑا ہے, خدا کی قسم آب زری سے لکھے جانے کے لائق ہے. اور دوسرا جملہ وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ, اور اپنے مریضوں کا روحانی علاج کرو صدقہ دے کر کے. دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی, ایک ریاض سے مجلہ نکلتا, مجلۃ الدعوہ عربی میں ہے. میں نے اس مجلے کے اندر ایک کالم پڑھا ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا, جو دمشق کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. ان کو کچھ تکلیف ہوئی تو انہوں نے جب اپنا چیک اپ کرایا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہے, وہ بھی لاسٹ سٹیج پر ہیں, آپ بچنے کی میرا خیال ہے کوئی امید نہیں ہے. بہت پریشان ہوئے, روئے, گڑ گڑائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور, اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد ایک بیوہ کو جو انتہائی غریب تھی, جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, نیت کو خالص کر کے انہوں نے اپنی پوری جائیداد صدقے میں دے دی. بعد میں چیک اپ کرایا گیا تو کینسر کے جراثیم تھے ہی نہیں. یہ مجلۃ الدعوہ کے اندر ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا خود کا بیان ہے. حدیث پاک حسنوا اموالکم بالزکات, اپنے مالوں کو محفوظ کرو زکات دے کر کے. وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ, مریض کی جمع مرضا, وَدَاوَوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ, اور اپنے مریضوں کی دوا کرو صدقہ دے کر کے. یہ روحانی علاج ہے, یہ روحانی علاج ہے. اور وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ, بلائیں آنے والی ہو تو ان کی تیاری کرو دعا کے ذریعے. بلاؤں کو ٹالنے والی صرف ایک ہی چیز ہے, دعا. وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ, بلاؤں کی تیاری کرو دعا کے ذریعے, دعا کے ہاتھ رہو. تو سب سے اعلیٰ طریقہ علاج روحانی علاج ہے, اور روحانی علاج سے میری مراد وہ طریقہ علاج جو اس حدیث پاک میں بتایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے, تھوڑا روحانی علاج. اس کے بعد علاج کرنے والے کے لیے شرائط کیا کیا ہیں. ہر آدمی آلہ لے کر کے کلینک کھول کر کے بیٹھ جائے اور دوا دیتا پھرے, اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. جی شرائط ہیں. وہ شرائط کہاں ہیں؟ یہ حدیث اس طرح. وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لکل داء دواء فاذا اصیب دواء الداء برأ باذن اللہ. رواہ مسلم فی کتاب السلام. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو مسلم شریف کتاب السلام کے اندر لائیں. عجیب و غریب حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی دوا نہ ہو. یہ پہلے جملے کے اندر بات کہی گئی ہے. اچھا, دوسرا ٹکڑا قابل غور ہے. ہم اس دوسرے ٹکڑے پر رک کر پاؤز کر کے تھوڑا غور کرنا چاہیں گے کہ فَإِذَا أُصِيبَ, ہر بیماری کی دوا ہے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ, کتنا عجیب و غریب جملہ ہے. پس جب پہنچ جائے بیماری کی دوا, یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے. بس جب پہنچ جائے بیماری کی دوا, آدمی کو جو بیماری ہے اس کی دوا اسے ملنی چاہیے. اس کا مطلب کہ دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہونی چاہیے. مرض کچھ ہے, دوا کچھ دے رہا ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ, بیماری کی دوا ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ مرض کچھ ہو اور دوا کچھ دی جا رہی ہو. یہ تو ایسے ہی ہوگا. مریض عشق پر رحمت خدا کی, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. مرض کچھ ہے اور دوا کچھ دے رہا ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ, بیماری کی دوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ
دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق، ایک بات تو یہ. دوسرے، ڈاکٹر ایسا ہو جو بیماریوں کی علامتوں سے واقف ہو، ان کے اثرات سے واقف ہو، بیماری کی علامتوں سے واقف ہو، اس طرح صحیح تشخیص کرے گا. بیماری کے لیے صحیح تشخیص ضروری ہے. یہ اس وقت ممکن ہے جب ڈاکٹر دواؤں کے اثرات سے واقف ہوگا، ساتھ ساتھ بیماری کی علامتوں سے واقف ہوگا. تو درست تشخیص اور صحیح پرسکرپشن، صحیح تجویز. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہر ایرے غیرے کو کلینک کھول کر کے دوا دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہی آدمی دوا دینے کی کوشش کرے، دوا دے جو دواؤں کے اثرات سے بھی واقف ہو اور بیماری کی علامتوں، اس کے سمٹمز سے واقف ہو. اور دوا دے تو دوا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق. اب ظاہر ہے اشارہ کر دیا گیا کہ اگر آدمی کاٹ کر کے نکال رہا ہے بدن سے کسی عضو کو تو ماہر سرجن ہونا چاہیے، اور اگر دوا دے رہا تو ایم ڈی ہونا چاہیے یا ماہر طبیب ہونا چاہیے. ہر ایرے غیرے کو دوا دینے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر مر گیا تو یہ آدمی قاتل مانا جائے گا. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، بیماری کی دوا. اس میں ایم ڈی ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا. ایم ڈی بنو، سرجن بنو جی. اور اس کے بعد آدمی یہ نہ سمجھے ڈاکٹر صاحب نے دوا دے دی ہے آدمی کا ٹھیک ہو جانا یقینی ہے. نہیں، یہ اعتقاد کی بات آگے بتائے گی. برا باذن اللہ، اللہ جب حکم دے گا تب مرض کی تشخیص کے باوجود، درست تجویز کے باوجود، اچھے پرسکرپشن کے باوجود، دواؤں کے اثرات کے باوجود اگر اللہ نہیں چاہے گا تو آدمی اچھا نہیں ہوگا. برا باذن اللہ. اور گھوم پھر کر کے پوری بات اللہ تک پہنچ گئی، اللہ کے اذن تک. اللہ چاہے تو کسی کو بھی شفا دے سکتا. برا باذن اللہ، اللہ کا اذن نہ ہو دوائیاں اثر انداز نہیں ہو سکتی. یہ خاص بات. کتنی عجیب و غریب حدیث. چلیے ایک اور حدیث ذہن میں رکھ لیں. حدیث کس طرح؟ وان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام رواہ ابو داؤد فی کتاب الطب. حضرت امام ابو داؤد شریف میں یہ حدیث کتاب الطب کے اندر لائے. راوی مشہور صحابی حضرت ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دوا بھی نازل کر دی ہے. پہلا جملہ. اور اس کے بعد یہ فرمایا وجعل لكل داء دواء، اور ہر بیماری کی دوا بھی بنا دی ہے. پہلا ٹکڑا یہ مریض کے لیے ہے اور دوسرا ٹکڑا ڈاکٹر کے لیے. کیا بات ہے. ان اللہ انزل الداء والدواء، یہ ٹکڑا ڈاکٹر کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دوا بھی نازل کر دی ہے. تو اب ڈاکٹر کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا. مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کہا گیا وہ جعل لكل داء دواء، ہر دا کی، ہر بیماری کی دوا ہے. مریض کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا دی ہے، رکھی ہے، تو ضرور اللہ کا حکم ہوگا تو میں شفا یاب ہو جاؤں گا. تو پہلا ٹکڑا ڈاکٹروں کے لیے کہ مایوس نہ ہونا کہ میں علاج نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی نازل کی ہے اور دوا بھی نازل کی ہے. تحقیق یہ تمہارا کام ہے. وہ جعل لكل داء دواء، یہ دوسرا ٹکڑا مریضوں کے لیے ہے کہ یہ مایوس نہ ہوں کہ ہم شفا یاب نہیں ہو سکتے. ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک قید کے ساتھ دوا کریں مگر فتداو، آپ دوا کرو، لیکن ایک بات کا خاص خیال ہے کہ ولا تداو بحرام، حرام چیز سے آپ علاج نہ کروائیں. کوئی حرام چیز آپ استعمال نہ کریں. قبل اس کے کہ میں حرام ادویہ کے استعمال کی طرف آؤں، میں سب سے پہلے علاج کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر ہم پہلے بحث کر لیتے ہیں. سب سے بہترین طریقہ علاج روحانیت کے بعد، روحانی علاج کے بعد ایک طریقہ علاج ہے کامیاب ترین.
چلیے ہم نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کامیاب ترین علاج روحانی علاج کے بعد کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی، حدیث اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا کیا رہنمائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھی ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ جہاں آپ خاتم الانبیاء ہیں وہیں آپ خاتم الاطباء بھی ہیں. یہ حدیث پاک دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی کل شیء مما تداؤون به خیر ففی الحجامہ، رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر یہ روایت لائے اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حدیث کا ترجمہ دیکھیں کتنی پیاری بات کہی گئی ہے، اور ایک کامیاب ترین طریقہ علاج، روحانی علاج کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو جو طریقے علاج تم اختیار کرتے ہو ان طریقے علاج میں، طریقہ ہائے علاج میں سب سے بہترین طریقہ حجامہ ہے. حجامہ، پچنا لگوانا، یہ ایک کامیاب ترین طریقہ علاج ہے. یہ تقریباً ہزاروں سال پرانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. اور ہر ایرا غیرہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. ان نسوں کو پہچاننا، ان رگوں کو پہچاننا اور رگوں کو پہچان کر کے ان کے اوپر صحیح طریقے سے نشتر لگانا اور پھر نشتر لگا کر کے تو بھی اس پر لگا کر کے فاسد خون کو چوس کر کے اگلنا، دیٹ از کالڈ حجامہ. یہ حجامہ جو آج کل کپنگ تھراپی کے نام سے مشہور ہے، اس کو کپنگ تھراپی بولتے ہیں آج کی جدید اصطلاح کے اندر. اور یہ کامیاب ترین طریقہ علاج ہے. اگر آدمی کے سر میں درد ہو پرانا، حجامت کے ذریعے اس کا کامیاب ترین علاج کیا جا سکتا ہے. بی پی کا علاج حجامت کے اندر، ہارٹ پیشنٹ کا علاج حجامت کے اندر. اسی طریقے سے زہر کا علاج بھی. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جنگ خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک یہودی شخص جس کا نام سلام ابن مشکم تھا، اس نے دعوت کی اور آپ نے دعوت قبول فرما لی. جب آپ دعوت کھانے کے لیے بیٹھے تو سلام ابن مشکم کی بیوی نے، یہودیہ جو تھی، اس نے گوشت کے اندر زہر ملا دیا اور زہر حلال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھا ہی لیا اور زہر کا اثر آپ کے پورے بدن میں پھیل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پچنا لگوایا جس سے بڑی حد تک زہر کا اثر زائل ہو گیا. سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. یعنی زہر کے اثرات کو حجامت کے ذریعے دور کیا گیا. یہ ایک کامیاب ترین طریقے علاج تھا اور آج بھی ہے، لیکن اس کے ماہرین بہت کم رہ گئے ہیں. پرانے سے پرانا سر درد اس کپنگ تھراپی سے دور ہو جاتا ہے. یہ ایک بہترین طریقہ علاج. جہاں تک سرجری کا معاملہ ہے، یعنی کوئی عضو اندر کا خراب ہو جائے یا باہر کا تو کاٹ کر نکال دیا جائے، یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے. اس لیے کہ اگر وہ خراب عضو اندر موجود رہا تو بیماری بڑھتی جائے گی. بہتر یہ ہے کہ اس کو آپریٹ کر کے اس عضو کو نکال دیا جائے. دلیل یہ حدیث. وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاه جبریل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم لأمه ثم أعاده في مكان ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه فجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني زيره
فقالوا ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون وقال انس رضی اللہ تعالی عنہ وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدره رواه مسلم في کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے. ایک صفحے کی روایت تھی, میں نے پوری کی پوری پڑھ دی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے سعد کے اندر, حلیمہ سعدیہ کے ہاں ہیں, ابھی بچے ہیں اور باہر میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ایک پہاڑی کے دامن میں. وہ یلعب مع الغلمان, بچوں کے ساتھ اب کھیل رہے ہیں. اچانک حضرت جبرائیل آئے. اتاہ جبریل, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پکڑ کر ایک طرف لے گئے. اور بچے یہاں ڈر کے مارے کھڑے ہوئے کہ اجنبی کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لے گیا ہے اور وہاں اس نے لٹا دیا. فسارا آہو, پکڑا اور دور لے جا کر کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھاڑ دیا. فسارا آہو, پچھاڑ دیا. فشق عن قلبہ, آپ کے دل کو چیر دیا. اور دل کو چیرنے کے بعد فاستخرج القلب, دل کو نکال کر کے باہر رکھ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کو نکالنے کے بعد بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے. کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ایسی ہوگی, آدمی کو زندہ رکھا جا سکتا ہے قلب نکالنے کے بعد بھی. فاستخرج القلب, روایت مسلم کی ہے, جرا بھی نہیں ہے اس کی سند کے اوپر. فاستخرج القلب, آپریٹ کر کے دل کو انہوں نے باہر نکال لیا. اور پھر اس دل کے اندر سے ایک کالا علقہ نکالا, جو ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کیا ہے نا, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. یہاں علقہ وہ کالے خون سے عبارت ہے, اور اس کو جو جونک جیسا ہوتا ہے اس کو حضرت جبریل نے دل سے نکال لیا. اور دل سے نکالنے کے بعد کہا ھذا حظ الشیطان منک, یہ شیطان کا حصہ تھا, یہیں سے شیطان اپنا کام کرتا ہے اور روحانی بیماریاں پھیلاتا ہے. یہ سبب ہی ہم کاٹ کر نکال دیتے ہیں. لہذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کر کے دل سے وہ علقہ نکال دیا گیا, اور آپ کا قلب ایک دم مجلہ منور مصفہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس دل کی کیفیت کو میں بیان کر سکوں. اور پھر اس دل کو ایک سونے کے تست میں رکھا گیا. ثم غسلہ فی تست من ذہب, تست کہتے ہیں عربی میں تستری کو, اور ذہب کہتے ہیں سونے کو. میں نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الآیۃ الکبریٰ فی شرح قصۃ الاسراء, واقع معراج کے اوپر اس سے بہترین کتاب میں نے نہیں پڑھی, عربی میں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کا ترجمہ ہو جائے تو افادہ عام ہو جائے, استفادہ عام ہو جائے. بہت پیاری کتاب ہے. تو انہوں نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو سونے کے تست میں کیوں رکھا گیا؟ دھلنے کے لیے. چاندی کے برتن میں بھی رکھا جا سکتا تھا, ہیرے کے برتن میں رکھا جا سکتا تھا. وجہ آپ کے قلب مبارک کو سونے کے برتن میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سونے کے برتن میں رکھنا. جواب دیتے ہیں, بہت بڑا آدمی ہے جلال الدین سیوطی, کہتا ہے لِأَنَّهُ أَثْقَلُ الْجَوَاهِرُ. اس کا جواب دیتے ہیں کہ تمام جواہر, قیمتی جوہرات, جواہر میں سب سے اثقل اور ثقیل سونا ہے جی. لہذا قلب بھی ثقیل ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو وحی الہی کا محبت بننا ہے. قرآن جیسی ثقیل چیز نازل ہونی ہے, لہذا اس قلب کو انتہائی مضبوط بنانا ہے, انتہائی مجلہ اور مصفہ بنانا ہے. لہذا اس کو ایسے تست میں دھلا گیا جو اسقل الجواہر ہے, تمام جواہر میں سب سے ثقیل. لأنه اسقل الجواہر. یہ جواب کس نے دیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے. قلب مبارک کو نکالا گیا, باہر رکھ دیا گیا, اور پھر اس سے وہ کالا پیچ نکالا گیا, اس اسپاٹ کو دور کیا گیا, علقہ کو نکالا گیا, اور اس کے بعد نکال کر کے جو خراب اور فاسد مادہ تھا کہا یہ حد الشیطان من کا, اس کو نکال کر باہر پھینک دیا آپریٹ کر کے. شیطان یہی سے بیماریاں پھیلاتا ہے روحانی. اور پھر آپ کے قلب مبارک کو سونے کے تست میں رکھ دیا گیا, اور بیمائے زمزم, زمزم کے پانی سے اس کو دھلا گیا. کیا بات ہے, کیسا قلب رہا ہوگا, تصور نہیں کر سکتا آدمی. اپنا آدمی معراج میں جاتا ہے, تھوڑی جاتا ہے. غسلہ فی تست من ذہب بیمائی زمزم, سونے کے تست میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے دھلا گیا.
اور اس کے بعد ثم لأمہ، لام کا مطلب ہوتا ہے شگاف کرنے کے بعد پھر اس کو سل دینا، یہ لام مطلب ہوتا ہے، لام، لام حمزہ میم، لام، ثم لأمہ، پھر اس کو سل دیا، اس کا مطلب چاک کیا گیا، باقاعدہ آپریٹ کیا گیا، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا سینے کو، اور پھر قلب نکالا گیا، پھر بعد میں سلا گیا اس کو، دل کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد، ثم اعادہ فی مکانہ، دل کو اس کی جگہ پر رکھنے کے بعد پھر اس شگاف کو سل دیا گیا۔ لڑکے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، بھاگے، فجال غلمان یسعون الی امہ یعنی زیرہ، حلیمہ سعدیہ کے پاس دوڑے دوڑے آ اور کہا محمد تمہارا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، بچے ہیں، کہا لڑکوں نے، ارے ان محمد قد قتل، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک آدمی نے مار ڈالا ہے، وہ تو مرے پڑے ہیں وہاں، قد قتل، قتل کر دیا ایک آدمی نے آ کر کے۔ اب سارے لوگ بھاگے دوڑے، فاستقبلوا، بھاگے دوڑے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہیں، وہ منتقع اللون، آپ کا چہرہ کے رنگ اڑا ہوا ہے، اس لیے کہ قلب اطہر کو نکال کر کے آپریٹ کر کے پھر اس کی جگہ پر رکھنا، دھلنا وغیرہ وغیرہ، وہ منتقع اللون، آپ کا چہرہ، آپ کا رنگ جو ہے اڑا ہوا تھا۔ یہ پوری حدیث ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ حقیقی آپریشن تھا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ، جب کبھی آپ کا سینے مبارک کھلا ہوتا تو ہم سلائی کے نشان کو دیکھتے تھے۔ کیا بات ہے، دل کے کامیاب آپریشن کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دل کو نکال کر کے باقاعدہ اس کی جگہ پر پلانٹ کیا جا سکتا ہے اور آدمی زندہ رہ سکتا ہے اور سلائی کا نشان بھی باقی رہتا ہے۔ وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ، یہ سرجری کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی عضو خراب ہو جائے تو آپریٹ کر کے اس عضو کو نکال دیا جائے، یہی بہتر ہوتا تاکہ بیماری نہ پھیلے، یہ سرجری کی طرف اشارہ۔ اور ایک ہے پلاسٹک سرجری، کوئی عضو اگر خراب ہو جائے اس کو کاٹ دیا جائے اور آدمی بدہیئت دکھے تو پلاسٹک سرجری کی جا سکتی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ارفجۃ ابن اسعد ابن قریب قال وكان جده قال حدثني انه راى جده اصيب انفه يوم الكلاب في الجاهليه قال فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذه من ذهب، رواه النسائی في کتاب الزینہ۔ حضرت امام نسائی رحم اللہ نسائی شریف کے اندر اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزینہ کے اندر لائے، کتاب الزینہ کھولیں گے تو حضرت ارفجہ سے مروی یہ روایت آپ کو وہاں مل جائے گی، نسائی شریف کتاب الزینہ کے اندر۔ حضرت ارفجہ فرماتے ہیں کہ ان کے دادا جاہلیت میں کلاب کی لڑائی لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی ناک کھو دی تھی، پوری ناک، تلوار لگی اور پوری ناک کٹ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی ناک کٹ جائے تو وہ معاشرے میں چلتا پھرتا جب نظر آئے گا تو بچے بھی ہنسیں گے، ارے بھائی نک کٹا ہے، ناک نہیں ہے، ناک کٹی ہوئی۔ اصیب انفہ یوم الکلاب فی الجاہلیہ، جاہلیت میں کلاب کے دن لڑائی میں ان کی ناک چلی گئی، کٹ گئی۔ اب کہا کہ اللہ کے رسول بہت بدحیت دکھتا ہوں، ناک نہیں ہے، ناک کٹ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا چاندی کی ناک لگوا لے۔ فاتخذ انفا من فضہ، فضہ میں چاندی، سلور، چاندی کی لگوا، فانتن علیہ، لیکن چاندی کی سرجری کرنے کے بعد وہ سڑ گئی ہو۔ پھر آئے کہا کہ اللہ کے رسول وہ چاندی کی ناک میں نے لگوا لی تھی لیکن وہ سڑ گئی، تو آپ نے فرمایا ایسا کر کے سونے کی لگوا لے۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتخذوا من ذهب، حالانکہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے لیکن ضرورت پڑنے پر جب اس کا کوئی متبادل نہ ہو، الٹرنیٹو نہ ہو، تو آدمی یہ حرام چیز سے تداوی کر سکتا ہے۔ جب چاندی سڑ گئی تو آپ نے اجازت دی کہ سونے کی ناک لگوا سکتا ہے۔ ناک کٹنے کے بعد چاندی کی ناک لگوانا، سونے کی ناک لگوانا در حقیقت پلاسٹک سرجری کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، یعنی کہیں کوئی داغ لگ جائے، کہیں کوئی کٹ ہو، آدمی چاہے تو پلاسٹک سرجری کروا سکتا ہے تاکہ اچھا لگے۔ اسی وجہ سے امام نسائی کو کتاب الزینہ کے اندر لایا، یعنی آدمی اچھا لگے، مسلمان اچھا دکھنا چاہیے، اچھا لگے۔ کتاب الزینہ کے اندر یہ روایت ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ کو کتاب الزینہ ملا ہے، راوی حضرت ارفجہ ابن اسعد ابن قریب۔ آپ سرجن بنے، یہ حضرت انس بن مالک کی حدیث جو مسلم کتاب الایمان میں ہے اس سے ثابت ہوا۔
پلاسٹک سرجری کے ماہر بنیے، جو ارفجا ابن اسد ابن قریب کی روایت سے ظاہر ہے. اور اسی طریقے سے آپ حجامت کے میدان میں اتریے، اب بہترین حجام بنیے. حجام کا مطلب نہیں یہ ہیئر ڈریسر ہے جو بال کاٹتے، حجام کا مطلب پچنا لگانے والا، سینگی لگانے والا، کامیاب کپنگ تھراپی کا ماہر، اس کے اندر آپ مہارت حاصل کیجئے. اسی طریقے سے اب ہومیوپیتھی کی طرف آئیے، اس کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اور ہومیوپیتھی جانتے ہیں اس کو علاج بالمثل کہا جاتا ہے. یعنی اگر آدمی جل گیا، جلنے کے بعد ہاتھ کے اوپر مثلا آبلے آ گئے، تو اب ہاتھ کو آگ سے سینکا جائے، یہ طریقے علاج بالمثل کہا جاتا ہے. غالب کے بقول کے حریفے مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، دعا قبول ہو یا رب کہ عمر خضر دراز. اس میں اشارہ ہے علاج بالمثل کی طرف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھیری ہمارے سامنے ایک حدیث کی روشنی میں رکھی ہے. حدیث بہت پیاری ہے، حدیث میں پڑھتا ہوں. وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي يشتكي بطنه فقال اسقه عسلا ثم اتاه الثانية فقال اسقه عسلا ثم اتاه الثالثة فقال اسقه عسلا ثم اتاه فقال قد فعلت فقال صدق الله وكذب بطن اخيك اسقه عسلا فسقاه فبرأ. رواہ البخاری فی کتاب الطب. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے کتاب الطب کے اندر لائے جو علاج بالمثل کی طرف، ہومیوپیتھی جو طریقہ علاج ہے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، مان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ، ان سے مروی ہے روایت. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے اور بند نہیں ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو شہد پلا. اس نے شہد پلایا، پھر بھاگا ہے. کہا کہ اللہ کے رسول شہد پلا دے، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، وہ تو بڑھتا جا رہا ہے. کہا کہ شہد پلا. پھر تیسری مرتبہ آیا، کہا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. آپ نے کہا شہد پلا. چوتھی مرتبہ جب آیا، کہا کہ اللہ کے رسول فقط قد فعلت، تو میں کر چکا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. شہد پلاتا جا رہا ہوں، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا. وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. میں یہاں رک کر کے ان دونوں ٹکڑوں کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا؟ آخر یہ کس طرف اشارہ ہے؟ در حقیقت اشارہ ہے اس آیت کی طرف. چلیے وہ آیت پڑھ لیتے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے شہد کو شفاء للناس کہا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے، لہذا وہ پیٹ جو چل رہا ہے اس کے لیے بھی علاج ہے. یہ اتنی مرتبہ پلانے کے بعد بھی اگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو پھر سے شہد پلاتا رہے. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ نے سچ کہا. اللہ نے سچ کہا یعنی شہد کے اندر ہر مرض کا علاج ہے. یہ تو صدق اللہ کا مطلب وہ اللہ نے سچ کہا کہ اس میں تمام امراض کے لیے شفا ہے شہد کے اندر. وہ کذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. یہ اردو کے اندر نہیں بولا جاتا ہے، کسی زبان میں نہیں بولا جاتا. یہ کہا جاتا آدمی جھوٹا ہے، فلاں آدمی جھوٹا ہے. یہ نہیں کہا جاتا آدمی کا ہاتھ جھوٹا ہے، آدمی کا پیر جھوٹا ہے، آدمی کی آنکھ جھوٹی ہے. ایسی تعبیر نہیں ہے. لیکن یہاں کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. پیٹ جھوٹا نہیں ہوتا، آدمی جھوٹا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ کیوں کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے؟ جھوٹ کس کو کہتے ہیں پہلے اس کی تعریف سمجھ لیں. خلاف واقع چیز کو جھوٹ کہتے ہیں. اب اٹ از مائی اسپیکٹ، یہ میرا چشمہ ہے، یہ میری ملکیت ہے. اگر آپ دعویٰ کرنے لگیں نہیں یہ میرا چشمہ ہے، اس کا مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ خلاف واقع بات آپ کہہ رہے ہیں. آپ کا چشمہ نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چشمہ میرا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے؟ در حقیقت باہر سے جو ٹاکسنز آئے ہیں
جو زہریلا مادہ اندر آیا ہے، یا اسی طریقے سے جو سدے گھس گئے ہیں اندر، یہ کچرے جن کو سدے کہا جاتا ہے، سدا، وہ جو گھس گئے ہیں اندر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلیں گے نہیں، یہ ہماری جگہ ہے۔ تیری جگہ کیوں ہے؟ باہر سے آیا ہے نا تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ میری جگہ ہے؟ تو یہ سدے جو اندر گھسے ہوئے ہیں، ٹاکسن جو جراثیم جو گھسے ہوئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ ہماری ہے۔ ظاہر ہے کہ تو باہر سے آیا ہے، تیری جگہ کیسے ہو گئی ہے؟ اس طرح تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا کہنے کا مطلب کہ یہ جو سدے ہیں، یہ جو کچرے بھر گئے ہیں آنت کے اندر، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شہد پلاتا جا، یہ سدے، یہ کچرے، یہ ٹاکسن سب باہر نکل جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، کیا تعبیر ہے! اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ فسقاہ فبرا، آپ نے پھر فرمایا جا پھر سے شہد پلا، پھر پلایا اس نے، ٹھیک ہو گیا۔ فسقاہ فبرا، ٹھیک ہو گیا شہد پلانے سے۔ یہاں ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ شہد جو ہے یہ بہترین پریزرویٹو ہے، اور آج الکوہل وغیرہ جو استعمال کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوائیوں کے اثرات کو زیادہ دیر تک قائم رکھا جائے۔ تو دوائیوں کے اثرات کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے کے لیے الکوہل یہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ الکوہل کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے علماء کی ہے کہ یہ مسکن ہے، مسکر نہیں ہے، یہ ٹرینکولائزر ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں انٹاکسیکیٹنگ ہے، یہ نشہ آور ہے، مسکر ہے۔ اور جب مسکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رہے کہ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، تمام مسکر چیزوں سے، نشاور چیزوں سے منع کیا ہے۔ تو اگر یہ مسکر ہے الکوہل علماء کی ایک رائے کے مطابق، تب تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اور علماء کی ایک رائے کہہ رہی کہ یہ انٹاکسیکیٹنگ نہیں ہے بلکہ ٹرینکولائزر ہے، یعنی مسکن ہے۔ یہ اگر یہ مسکن ہے، یہ رائے اگر مان لیجئے تو الکوہل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب چونکہ مشتبہات میں سے یہ بات ہو گئی، شبہ والی چیز آ گئی، اور اس کا الٹرنیٹو موجود ہے۔ شہد اتنا زبردست پریزرویٹو ہے کہ یہ الکوہل سے لاکھوں گنا پریزرویٹو ہے۔ میں نے کہیں پڑھا کہ جب مصر کے بادشاہوں کو یا قدیم بادشاہوں کو جب دفن کیا جاتا تھا تو ان کے ساتھ کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء کے علاوہ یہ شہد کے بڑے بڑے جارس وہاں رکھ دیے جاتے تھے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ 8000 سال کے بعد جب اس کافن سے مردے کو نکالا گیا اور وہاں جو جارس پائے گئے، مرتبان جو پائے گئے جس کے اندر شہد رکھا ہوا تھا، 8000 سال کے بعد بھی وہ شہد قابل استعمال تھا، ایٹیبل تھا، آدمی کھا سکتا۔ اور لاشوں کو ممیفائڈ کرنے کے لیے، حنوط کرنے کے لیے شہد یہ جزو اعظم تھا۔ لاشوں کو ممیفائڈ کرنے کے لیے جزو اعظم یہ شہد تھا۔ اس کا مطلب لاشوں کو اگر کافی عرصے تک اگر محفوظ رکھنا ہے تو اس کے لیے شہد کا استعمال کیا جائے، اور شہد بہت زبردست پریزرویٹو۔ تو الکوہل کا بدل موجود ہے دوائیوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے، تو یہ شہد کو کیوں نہ استعمال کیا جائے؟ لہذا ہومیوپیتھک جو طریقہ علاج ہے اس کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ اسلامی طریقہ علاج سے بالکل قریب ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سیموئل ہنیمین کے مطابق یہی در حقیقت طریقہ علاج ہے، باقی سارے طریقے علاج نان سینس ہے، ایسا بولتا ہے۔ تو یہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہے جس کو علاج بھی مثل کہتے ہیں۔ بقیہ یونانی طریقہ علاج ایلوپیتھک تو ہو گیا۔ ایلوپیتھک کا معاملہ ایسا ہے، جیسے ہمارے ڈاکٹر ہیں ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جراثیم اندر آ گئے، اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں آئے ہیں، تو جراثیم اندر آ گئے ہیں نا، اب ان کو مارا کیسے جائے، کل کیسے کیا جائے۔ اب وہ دوائیاں دیتے ہیں ان کو کل کرنے کی۔ اب وہ دوائیاں انہوں نے دی، کچھ جراثیم مر کے کچھ باقی ہیں، اب ان کو مارنے کے لیے مزید دوا، کچھ بچ گئے، ان کو مارنے کے لیے مزید دوا، کچھ بچ گئے۔ مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی اندرونی جو اعضاء ہیں وہ مزمحل ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور دوائی بڑھ رہی ہے، دوائیاں دیتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایلوپیتھک طریقہ علاج، جراثیم مار دیے جائیں۔ اچھا یونانی طریقہ علاج کیا ہے؟ وہ اخلاق اربعہ سے بحث کرتے ہیں، سودا صفرا بلغم دم، ان 4 اخلاق سے بحث کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی خلط اگر غیر معتدل ہو گیا
تو اس خلط کو جو غیر معتدل ہو گیا ہے اس کو معتدل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ اسباب کے اوپر نظر کرتے ہیں کس سبب سے یہ بیماری آئی ہے. یہ فرق ہو جاتا ہے ایلوپیتھک طریقہ علاج میں اور یونانی طریقہ علاج میں. وہ اسباب کے اوپر بحث کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ جراثیم کو مارنے کے اوپر اتارو ہو جاتے ہیں. یہ فرق ہو جاتا ہے. وہ اخلاق اربع سے بحث کرتے ہیں، خلق کو معتدل کرتے ہیں اگر غیر معتدل ہو گیا ہے تو علاج بالمثل، علاج بالضد اور علاج بالحجامہ، سرجری سے علاج، پلاسٹک سرجری، ان تمام چیزوں کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کے اندر موجود. ایک طریقہ اور نکالا گیا ہے، وہ بابا رام دیو والا طریقہ. یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. یہ در حقیقت یوگا ہے، اور یوگا کی دو شقیں ہیں، ایک آسن ہے، ایک میڈیٹیشن ہے. یعنی کسی ایک چیز کے اوپر ذہن کو کنسنٹریٹ کیا جائے. اس کنسنٹریشن سے کہتے ہیں کہ اندر کی جو دنیا ہے وہ انتہائی لطیف ہو جاتی ہے. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندروں کو اتنا لطیف کر لیتا ہے کہ اگر کسی مریض کے مرض کی جگہ پر، درد ہونے والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ دے تو ہاتھوں سے کیمیاوی شعاعیں نکلتی ہیں اور درد ہیل ہو جاتا ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے. میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور کچھ جو کیمیاوی شعاعیں ہوتی ہیں وہ ہو سکتی ہے اندروں کو لطیف بنانے کی کوشش کرتے ہیں ذہن کو ایک جگہ کنسنٹریٹ کر کے. تو اس کی بھی دو شقیں ہیں، آسن اور میڈیٹیشن، جس میں کنسنٹریشن آتا ہے. تو آپ اگر غور و فکر کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں. یہاں تک کہ آپ کو سن کر یہ حیرت ہوگی کہ میڈیکل سائنس میں آج سرطان کا علاج نہیں ہے، نہ سرطان الدم کا، نہ عام سرطان کا علاج نہیں ہے. لیکن آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرطان کے علاج کی طرف بھی ہماری رہنمائی کر دی ہے. حدیث اس طرح. وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا اشتووا فی المدینہ فامرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يلحقوا براعیہ یعنی الابل فیشربوا من البانها وابوالها فلحقوا براعیہ فشربوا من البانها وابوالها حتى صلحت ابدانهم فقتلوا الرعیہ وساقوا الابل فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبعث فی طلبهم فجیء بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين ان ذلك كان قبل ان تنزل الحدود. رواه البخاری فی کتاب الطب. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطب کے اندر لائے ہیں، اور یہ روایت حضرت انس سے مروی ہے. بہت پیاری حدیث ہے، ذرا غور سے اس حدیث پاک کو دیکھیں. اکلا اور ارینا یہ دو قبیلے ہیں. یہ دونوں قبیلے مدینہ سے تھوڑے فاصلے کے اوپر تھے. یہاں کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی، اس لیے کہ اندر کفر اور نفاق کا مرض بھرا ہوا تھا. مدینہ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا. ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی اور ان کو یہ ایک عجیب و غریب بیماری لگ گئی. اطباء نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق ان کا علاج کیا، لیکن کوئی بھی علاج کامیاب نہیں ہوا، مرض بڑھتا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ یہ جو دونوں قبیلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے کہ تمام اطباء تھک چکے ہیں، کوئی دوائی کارگر نہیں ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ مدینہ کے باہر جو زکوٰۃ کے اونٹ چر رہے ہیں تم لوگ جاؤ، وہاں پر زکوٰۃ کے اونٹوں کو چرانے والا ایک رائی موجود ہے، وہیں پر رہو اور اونٹ کے دودھ اور پیشاب دونوں کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ لوگ وہاں پہنچے. فشربوا من البانها وابوالها، لبن کی جمع البان دودھ ملک، اور بول کی جمع ابوال یعنی پیشاب، اس کا یورین. ان دونوں کو ملا کر کے اونٹ کے پیشاب کو اور دودھ کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا، انہوں نے پیا. حتی صلحت ابدانہم، ٹھیک ہو گئے وہ. اب مفت میں سب کچھ ملا تھا، چربی چڑھ گئی تھی. انہوں نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کے اس رائی کو، زکوٰۃ کے اونٹوں کے اس رائی کو، چرواہے کو انہوں نے قتل کر دیا. اس کی آنکھیں نکال لی، اس کے پیر کاٹ دیے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے. آدمی اتنا سنگدل بھی ہو سکتا ہے؟ آدمی ایسا ایک آدمی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ دینا.
ایک آدمی کا پیر کاٹ دینا، بم سے کسی کو اڑا دینا، آنکھوں میں سلائی پھیر دینا، ایک انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کیا، فقتلوا الراعی، رائی کو انہوں نے قتل کر دیا، ہاتھ پیر کاٹ دیا، آنکھیں نکال لی، سلائی پھیر دی آنکھوں میں، اور اونٹ جو ہے وہ ہانک کر کے لے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حکم دیا ان کو پکڑ کر کے لاؤ، فبعث فی طلبہم، ان کی تلاش میں صحابہ کرام نکلے، فجیء بہم، ان کو پکڑ کر کے لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان کے پیر کاٹ دیے جائیں، ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی جائے۔ یہ حدیث پاک ہے، یعنی ان کی بیماری کا کوئی علاج اس وقت موجود نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ اونٹ کا دودھ اور پیشاب ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ جا کر کے استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہو گئے وہ، بعد میں انہوں نے کیا کیا وہ ایک الگ بات ہے۔ استدلال یہ کرنا اس حدیث پاک سے کہ یہ جو آپ نے طریقہ علاج بتایا، یہ طریقہ علاج کارگر ثابت ہوا، اور آج ابھی 3-4 مہینہ پہلے اخبار میں آیا، غالباً ٹائمز آف انڈیا کا، اور انٹرنیٹ پر بھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ کیملز ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر، یہ ہیڈنگ ہے، کیملز ملک اینڈ یورین ٹو ٹریٹ کینسر، یعنی اونٹ کے دودھ اور پیشاب کو ایک خاص کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرنے سے کینسر کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ یہ تحقیق ڈاکٹر فاتن، ایک لڑکی ہیں، ایک خاتون ہیں، انہوں نے اس کو شروع کیا، اور یہ تحقیق جب آگے بڑھی تو دس ریسرچ ہیڈ اسٹارٹڈ ایٹ شارجہ یونیورسٹی اینڈ کمپلیٹڈ ایٹ دا کینسر انسٹیٹیوٹ ان بغداد۔ بغداد کے کینسر انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی، اور وہ دن دور نہیں جب کینسر کا ایک تیر بہدف علاج یہ بازار میں آ جائے، اور انہوں نے اسی اونٹ کے دودھ اور پیشاب کے کمبینیشن کے اوپر تحقیق کی ہے، اور جلد ہی وہ دوا بازار کے اندر آنے والی ہے۔ یہ تحقیق شارجہ یونیورسٹی سے شروع ہوئی، اور کینسر انسٹیٹیوٹ ان بغداد کے اندر یہ تحقیق مکمل ہوئی، اور مائس کے اوپر انہوں نے اس تحقیق کو مکمل کیا ہے۔ چوہوں کے اندر سرطان کے جراثیم ڈالے گئے، اور اس کے بعد اس کمبینیشن کو انجیکٹ کیا گیا۔ انجیکٹ کرنے کے بعد یہ جو تحقیق تھی، یہ جو علاج تھا، ٹرن ٹو بی 100% سکسیسفل۔ سارے جراثیم مر گئے جو انجیکٹ کیے گئے تھے مائس کے اندر۔ آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کینسر کے ٹریٹمنٹ کی طرف اشارہ فرما دیا تھا۔ تو آپ ایک طرف خاتم الانبیاء ہیں، تو دوسری طرف آپ خاتم الاطباء ہیں۔ کیسے کیسے آپ نے علاج بتائیں۔ آج کل طرح طرح کے ٹوتھ پیسٹ نکلتے ہیں، اور وہ ایڈورٹائز والے کتنا پیسہ لیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ ایک سیدھا سادہ طریقہ علاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا علاج ہے کہ منہ کی جتنی بیماریاں ہیں اور دانتوں کے جتنے بھی پرابلمز پیدا ہوتے ہیں، وہ منہ کی گندگی اور منہ کی بدبو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے، اس سلسلے میں یہ حدیث پاک دیکھیں۔ حدیث اس طرح، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتهم بالسواک مع كل صلاة، رواہ البخاری فی کتاب الجمعہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کو کتاب الجمعہ کے اندر لائے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ چیز انتہائی شاق، مشقت میں ڈالنے والی نہ بن جاتی، تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ضروری ہے، یہ میرا حکم ہو جاتا۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آدمی کم سے کم 5 نمازوں کے وقت میں سے 1-2 نماز کے وقت تو مسواک کر ہی لے۔ آپ نے تو فرمایا تھا ما کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنا ضروری قرار دے دیتا، اور بار بار مسواک کرنے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو ہے، منہ کے اندر جو جراثیم ہے، یہ باہر نکلتے رہیں، اور اس طریقے سے منہ صاف رہے، دانت اچھے رہیں۔ ایک سیدھا سادہ طریقہ علاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو بتایا اور منہ کی صفائی کے لیے بتایا۔ سر کے علاج کے لیے آپ نے دیکھا کہ کیا کیا چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اب ہم ذرا یہاں سے ایک ٹرن لیتے ہیں اور اس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ پہلے اس حدیث پاک کو
آپ کے سامنے پیش کر دوں, اس کے بعد بحث کروں. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام رواہ ابو داؤد فی کتاب الطب. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو اسے کتاب الطب میں لائے, راوی حضرت ابو درداء ہے. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے بیماری بھی نازل فرمائی ہے اور دوا بھی نازل فرمائی ہے, اور ہر بیماری کے لیے دوا بنا دی ہے, تو دوا کرو مگر دیکھو حرام سے دوا مت کرنا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت ساری ادویہ میں حرام چیزیں ملی ہوتی ہیں, تو کیا ان کا استعمال ناجائز ہے؟ جیسے ڈائبٹیز پیشنٹ کو جو انسولین دیا جاتا ہے وہ سور سے تیار ہوتا ہے, وہ دیا جاتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی دل کے جو والو ہیں, سمام جس کو بولتے ہیں عربی میں, صاد میم ڈبل میم الف میم سمام والو, جو دل کے سمام دل کے والو خراب ہو جاتے ہیں تو سور کے دل کے سمام سے اس کو چینج کیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ولا تداووا بحرام, حرام چیز سے دوا مت کرو. دوا کی اجازت ہے مگر حرام چیز سے دوا نہ کرو, اس لیے کہ حرام چیز کے اندر شفا ہی نہیں ہے. اچھا, تو اب یہ جو ڈائبٹیز پیشنٹ کو یہ حرام دوا دی جاتی ہے, یا والو کو سور کے دل کے والو سے بدل جاتا ہے, سمام سے بدلا جاتا ہے, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی, اور قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ دو شرطوں کے ساتھ حرام ادویہ سے علاج کیا جا سکتا ہے. پہلی شرط یہ کہ مریض کو اس دوا کے استعمال کرنے ہی سے فائدہ ہوگا, پہلی شرط یہ. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا آلٹرنیٹو موجود بازار میں نہ ہو. یہ دو شرطیں ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوا موجود نہیں ہے اور اس کا استعمال کرنا مریض کے لیے ضروری ہے. ان دو شرطوں کے ساتھ آدمی حرام ادویہ سے علاج کر سکتا. ہاں, یہاں ٹھہر کر آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حرام چیزوں سے تداوی مت کرو, علاج مت کرو, اس لیے کہ حرام چیز میں شفا ہی نہیں ہے, تو اگر آدمی ان دو شرطوں کو بھی ملحوظ رکھ کر کے اگر حرام چیز سے علاج کرتا ہے تو وہ حرام ہی چیز ہوئی نا, شفا کیسے ہوگی؟ اس سلسلے میں حضرت علامہ ابن حزم ظاہری نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اوپر نظر ڈالیے. اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا تمہارے لیے مردار, تمہارے لیے خون, تمہارے لیے سور کا گوشت اور وہ چیز جو غیر اللہ کے نام منسوب ہو جائے. اور جب آدمی اضطرار کی کیفیت میں ہو جائے, استرار وہی میں نے بتایا کہ مریض کو وہی دوا سوٹ کرے گی اور دوسرے کو اس کا آلٹرنیٹو موجود نہیں ہے, تو جب استرار ہو جائے تو استعمال کر سکتا ہے. تو استرار کی کیفیت میں اگر استعمال کرے تو حرام ہی تو ہے. تو حضرت علامہ فرما رہے ہیں, علامہ ابن حزم ظاہری, کہ استرار کی کیفیت میں وہ حرام چیز اس کے لیے حلال ہو گئی اور حلال چیز میں تو شفا ہے. کیا نکتہ بیان کیا ہے. میں تو بہت حیران تھا کہ سچ مچ جب نبی نے حرام چیز میں شفا رکھی ہی نہیں ہے تو پھر یہ ان شرائط کے ساتھ حرام چیز اگر استعمال کر لی جائے تو شفا ہے کہاں. انہوں نے یہ بتایا کہ استرار کی کیفیت میں ایک چیز جو ایک شخص کے لیے حرام تھی, استرار کی کیفیت میں وہ حلال ہو گئی اور حلال میں اللہ نے شفا رکھی ہے. لہذا وہ اعتراض کوئی آدمی کر سکتا ہے, اس کا یہ جواب ہے. اب الکوہل اگر مکس ہے اور علماء کی ایک جماعت کے مطابق کہ وہ مسکر ہے, اگر اس کا الٹرنیٹو موجود ہے تو اس کو استعمال کر لیجیے, اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن اگر بازار میں اس کا الٹرنیٹو موجود نہیں ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. ایک نقطہ یہاں اور ٹھہر کر کے سمجھ لیں, اعضاء کی پیوند کاری کے تعلق سے. ایک آدمی کی کڈنی خراب ہو گئی ہے, اب اس آدمی کی کڈنی جو خراب ہو گئی ہے اس کو بدلنا ہے. جہاں تک مردے کا معاملہ ہے, مردے نے اگر اپنی کڈنی ڈونیٹ کر دی ہے تو اس کی کڈنی کو نکال کر کے
وہاں پلانٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے چند شرائط کے ساتھ، ابھی بتاتا ہوں. یہ آدھا کی پیوند کاری کا معاملہ ہے. مردے کی کڈنی کو نکال کر کے کڈنی کو لگایا جا سکتا ہے، کڈنی کی جگہ پلانٹ کیا جا سکتا ہے. زندہ کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ کیا زندہ کی بھی کڈنی کو نکال کر کے دوسرے کی کڈنی کی جگہ رکھا جا سکتا ہے، پلانٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی تو بیمار ہے ہی، اس کی ایک کڈنی نکالنے کے بعد بھی یہ دوسرا مریض آپ نے بنا دیا، لہذا ایک مریض تو تھا ہی دوسرا مریض بن گیا، لہذا زندہ کی کڈنی نکالنا یہ جائز نہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا. لیکن بعض لوگوں نے اس حدیث کے پیش نظر، دیکھو کتنی پیاری بات کہی اور کتنا اچھا استدلال ہے. پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی کل شیء مما تدعون به خیر ففی الحجامہ. سب سے بہترین علاج حجامت کا ہے. اور حجامت کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ نشتر لگا کر کے رگ کے اوپر خراب خون کو نکال لیا جاتا ہے. تو ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ کبھی خون نکالنے کی ضرورت پڑے تو خون نکال لیا جاتا ہے. اس حدیث کو اگر وسعت دے دی جائے تو آدمی اگر اپنا بلڈ ڈونیٹ کسی کو کرتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں کسی انجرڈ اور کسی مجروح آدمی کو اپنا خون دے سکتا ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں. اور یہ ایک طریقے کا ایثار ہوگا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ایک طریقے کا ایثار ہے کہ آدمی اپنی کڈنی کسی کو دے دے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ چونکہ معاشرے میں ایک اور مریض پیدا کرنا ہے لہذا زندہ کی کڈنی کو نکالنا صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے. ہاں مردہ کی کڈنی یہ نکال کر کے لگایا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب متبرع کو یعنی جو مردہ ہے جس نے اپنا گردہ ڈونیٹ کر دیا ہے اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی. اچھا دوسرے آدمی کو اگر دے دیا جائے تو قرآن کی تلاوت کرے گا، نیکیاں کرے گا، ایک اچھی چیز ہوگی. یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مردے کے جسم کو چیر کر کے کڈنی نکالنا، ایک چیز کم کر دینا، یہ کہ مسئلہ تو نہیں ہے؟ اور مسئلہ حرام ہے اسلام میں. جیسے آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہندا نے کیا کیا تھا؟ دل چیر کر کے نکال لیا تھا. منہ میں ڈال کر کے دل کو چبا کر کے جب بدمزہ معلوم ہوا تو اس نے تھوک دیا، ناک کاٹ لیا تھا، آنکھیں نکال لی تھی. تو یہ آنکھیں نکالنا، ناک کاٹ لینا، دل چیر کر کے نکال لینا یہ در حقیقت مسئلہ ہے اور مسئلہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک متبرع نے جس نے کڈنی ڈونیٹ کی اس کے جسم کو کاٹ کر کے کڈنی نکالنا مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی پیارا میں نے پڑھا، وہ اس آدمی کے حوالے سے آپ تک کہ بعض یہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ بعض چیزیں جو عام حالات میں جائز نہیں ہوتی خاص حالات کے اندر جائز ہو جاتی ہیں. یہ نقطہ یاد رکھیے. یہ اسلام کے قوانین میں بڑی زبردست لچک ہے کہ ایک چیز عام حالات میں جائز نہیں ہے مگر خاص حالات میں وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. اس پر ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے پڑھا کہ فاتح شام حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا شام انہوں نے فتح کیا ہے. انہی کے کمان کے اندر پورا شام فتح ہوا ہے. ایک جگہ ایسا ہوا، کلیجہ تھام کر سنیے، میں نے اس واقعے کو پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور طبیعت عجیب سی ہو گئی اور عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی بدن کے اوپر کہ حضرت قیادت کر رہے ہیں اور لشکر کو لڑتے لڑتے ایک تنگ راستے سے گزرنا تھا اور حضرت عمر ابن عاص کے بھائی حضرت ہشام ابن ابی العاص وہ شہید ہو کر کے زمین پر گر پڑے. اب فوجوں کو آگے بڑھانا ہے، وہاں ان کو اٹھا کر کے ایک طرف کرنا یا سنبھالنا یہ ممکن نہیں تھا. شہید ہو گئے، بھائی کو انہوں نے شہید ہو کر کے اس تنگ جگہ میں گرتے ہوئے دیکھا. تمام صحابہ ششدر ہیں، حیران ہے کہ اب کیا کیا جائے. سامنے کمانڈر ان چیف کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے، شہید ہو کر کے گر گئے ہیں. اب اس تنگ راستے سے گزرنے کے لیے ان کو اوپر سے گزرنا پڑے گا. اب کیا کیا جائے؟ کمانڈر ان چیف نے فوراً کہا کہ میرے بھائی کے لاش پر سے گھوڑے دوڑا دیے جائیں. اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، سبحان اللہ. اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے. کلیجہ کانپ اٹھتا ہے، کلیجہ کانپ اٹھتا ہے. ایک بھائی نے کیسے یہ حکم دیا ہوگا کہ بھائی کی لاش کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے جائیں. اور صحابی ہے کہ قائد اور کمانڈر کی بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی زمین پر شہید ہو کر کے کمانڈر ان چیف کا گر گیا ہے اور
قائد کا حکم ہے کہ گھوڑے دوڑا دیے جائے، لاؤ رک جایا جائے. گھوڑے دوڑا دیے گئے اور جب فتح ہوئی تو لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے بعد روتے ہوئے حضرت عمر بن عاص نے ان کی تدفین فرمائی. تو ایک چیز آج کسی بھی صحابی نے نکیر نہیں کی کہ آپ نے ایسا کیسے کیا، یہ تو مسئلہ ہے، لاش کو اٹھا لینا چاہیے تھا. آپ نے اس لاش کے اوپر گھوڑے دوڑانے کا حکم کیوں دیا؟ کسی صحابی کی نکیر موجود نہ ہونا در حقیقت اس بات کی بین دلیل ہے کہ تمام صحابہ کرام اس پر متفق تھے. اجماع صحابہ ہے یہ. عام حالات میں جو چیز جائز نہیں، مخصوص حالات کے اندر وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. لہذا مردے کے جسم کو کاٹ کر کے کڈنی کو نکالنا جو عام حالات میں مسئلہ ہے، مخصوص حالات کے اندر اس چیز کا جواز ہے. یہ تو اعضا کی پیوند کاری کا معاملہ تھا. پیوند کاری کی جا سکتی ہے، بلڈ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، کڈنی پلانٹیشن کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عضو بدن میں دو ہوں. اب دل ہے ایک ہی ہے نا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، آدمی کے بدن میں دو دل نہیں ہے، ایک ہی دل ہے. اب ایک دل نکال لیا جائے تو آدمی مر جائے گا. دو اگر عضو ہیں، ایک کو نکال لیا جائے تو یہ چلنے جیسا ہے. ایک ہی عضو ہے، اس کا جواز نہیں. اور یہیں پر ایک نکتہ ملا کہ ایک عورت جو حاملہ تھی، پریگنینٹ تھی، وہ ایک سرجن کے پاس لائی گئی اور جب اس کو اسٹریچر کے اوپر لٹایا گیا اور اندر لے جایا گیا تو عورت مر چکی تھی. لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ بھی زندہ ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ عورت کے پیٹ کو پھاڑ کر کے بچے کو نکال لیا جائے. جو چیز عام حالات میں جائز نہیں، خاص حالت کے اندر وہ چیز جائز ہوگی. بچہ نکال لیا جائے. یہ نقطہ ملا. تو فتداو ولا تداو بحرام، یہ امام ابی داؤد جو اس حدیث کو کتاب الطب میں لائے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ساری باتیں معلوم ہیں. آخری بات وہ یہ کہ طفل الانابی، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، جیسے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد، میرے بچے ہوں، لیکن کافی عرصہ گزر گیا اور اس کی امید باقی نہیں رہی. تو اب یہ جو جدید طریقہ ہے کہ عورت کے بویضہ کو لے کر اور مرد کے مادے تولید کو لے کر ایک دوسری جگہ فرٹیلائز کیا جائے، اس کا جواز ہے. یہ طفل الانبوب کہتے ہیں اس کو، ٹیسٹ ٹیوب بیبی. انبوب کہتے ہیں نلی کو. تو طفل الانابیب، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، یعنی عورت کے بویضہ کو لے کر اور مرد کے مادے تولید کو ملا کر کے ایک جگہ اس کو فرٹیلائز کیا جائے، اس طرح بچہ حاصل کیا جائے. اور بچہ حاصل کرنے کی تمنا ہر ایک کو ہوتی ہے. لہذا کیا اس کا جواز ہے؟ جی ہاں، اس کا جواز ہے، لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے. بس یہ شرط اگر پائی جائے تو جائز ہے، بقیہ اس شرط کے علاوہ اس چیز کا جواز نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ بیوی کا بویضہ ہو، شوہر کا مادہ تولید ہو، اور بیوی ہی کے رحم کے اندر اس کو فرٹیلائز کیا جائے. بقیہ اس کے علاوہ جتنی صورتیں سب حرام ہیں. مثلا ایک صورت بتاتا ہوں میں کہ بیوی کا بویضہ ہے اور اجنبی مرد کا مادہ تولید ہے، حرام ہے. یہ جتنی شکلیں ہیں سب حرام، صرف ایک شکل کے علاوہ. وہ شکل یہ ہے کہ عورت بیوی کا بویضہ اور اس کے شوہر کا مادہ تولید اور اس کو فرٹیلائز کیا جائے خود بیوی کے رحم کے اندر. اس صورت کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں ہے. ایک اہم بات اور آپ کے سامنے پیش کر دوں. وہ اہم بات یہ ہے، فیملی پلاننگ کے تعلق سے لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کیسا، اس کا جواز کیسا ہے؟ کیا اس بارے میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسی طریقے سے شریعت مطہرہ نے کوئی رہنمائی کی ہے؟ جی ہاں، اس سلسلے میں ایک رہنمائی ملتی ہے کہ شرط یہ ہے کہ عورت کی صحت کو اور زندگی کو اگر خطرہ لاحق ہے، یہ ایک شرط ہے. دو شرطیں بھی مناسب. عورت کی صحت کو خطرہ ہو یا عورت کی زندگی کو خطرہ ہو، یا دونوں کو ملا لیجئے، ایک بنا لیجئے. عورت کی زندگی اور صحت کو اگر خطرہ ہے تو فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے. لیکن فیملی پلاننگ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، ایک دم ختم نہیں کر دینا ہے اس کو، کچھ دنوں کے لیے اس کو روک دینا ہے اور عزل
اس کا طریق تھا زمانے نبوی کے اندر اور اس سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر. تو اگر عورت کی زندگی اور صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو کچھ دنوں تک فیملی پلاننگ کی جا سکتی ہے. اس کی دلیل بہت ساری آیتیں ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا. تو ان تمام آیات کی روشنی میں فیملی پلاننگ چند شرائط کے ساتھ، اور بنیادی شرط وہی ہے عورت کی زندگی اور اس کی صحت کو خطرہ لاحق ہو. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت ہومیوپیتھی ہی یہ اسلامی طریقہ علاج ہے. اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ بہت قریب طریقہ علاج ہے اسلام سے. اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ سیموئل ہینیمین جو ہے یہ بعد میں اسلام لے آئے تھے اور جرمن ڈاکٹر ہے، ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے، اور بعد میں اس نے کہا کہ ایلوپیتھک جو طریقہ علاج ہے بالکل نان سینس ہے. خود جرمن ڈاکٹر ہے. حیرت ہوئی اور پھر بعد میں اسلام بھی لائے اور ان کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے کہ وہ مشرب اسلام ہو گئے تھے اسلامی طریقہ علاج کو دیکھ کر کے. لیکن اس کے علاوہ بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سرجری کا ثبوت بھی مل رہا ہے، پلاسٹک سرجری کا بھی ثبوت مل رہا ہے، حجامت کا بھی ثبوت مل رہا ہے، اسی طریقے سے مشاقی کا، ورزش کا بھی ثبوت ملتا ہے. یہ تمام چیزیں، یہاں تک کہ کینسر تک کے علاج کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ میڈیکل لائن سے جڑے ہوئے ہیں وہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ احادیث شریفہ کے اندر جو ایک باب تمام محدثین قائم کرتے ہیں، چاہے وہ ابن ماجہ ہوں، چاہے بخاری ہوں، چاہے مسلم ہوں، چاہے نسائی ہوں، چاہے ابو داؤد ہوں، ایک باب قائم کرتے ہیں. باقاعدہ ایک چیپٹر ہے کتاب الطب. کتاب الطب کو ضرور پڑھیں. بعض طریقے علاج آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دے گا. آخر میں یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام نے زندگی کے تمام شعبے میں ہماری رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ اس شعبے کے اندر بھی ہمیں یتیم اور بے آسرا نہیں چھوڑا ہے. اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور کامل رہنمائی. اور یہ بھی بات معلوم ہو کہ اسلام ایک کامل نظام حیات ہے، ایک عالمگیر نظام حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر مکمل بحث کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے اصول کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.